الحمد لله الذي خلق وخلق وقدر ونور وصور وعلم بالقلم الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الذي نزل إلى عبده القرآن أرسل إلينا رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا إمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي موحدین مخلصین ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دا معاملہ اسا گناہ گار لوگاں تے فرمایا ہے اور اپنے گھر دے اندر اپنی رضا دی خاطر مل بیٹھنے دی اس نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ساڈا جمع ہونا بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر منظور مقبول فرمائے۔
اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت واسطے اللہ دے پیغمبر اللہ کریم نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، فرمایا ہے کہ میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جیڑا دین چڑیا ہے وہ ہے اسلام۔ دین اس دا اطلاق ہر مذہب تھے ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب موسوی ہوئے، حضرت عیسیٰ دا ہوئے، ابراہیم دا ہوئے، حتیٰ کہ قرآن دے اندر تا فرعون دے دین نو ہی دین آکھیا گیا جیڑا اس مذہب ہا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جڑا میں مذہب اور دین چنیا وہ ہے اسلام۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شریعت میں اللہ نے کسی بندے دے پیر بننے واسطے بڑھائی ہے۔ اکثر لوگوں کو سنیا کہ یار شریعت عمل کریے تو لوگوں دے پیر بن دیندی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ شریعت پیر بننے واسطے نہیں آئی، بلکہ شریعت آئی ہے اس واسطے کہ بندہ جتھے پیر رکھے سنبھل کے رکھے، اس دے ہر قدم اور دے ہر قول اور فعل تو پتہ چلے کہ اے بندہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد ہے، اور او بندہ او محمد الرسول اللہ دی امت دا اور اس دی نبوت دا باغی ہے۔ وگرنہ قرآن اور حدیث اور ساڑھے اسلام دا ابتدائی دور دا مطالعہ کرو اور اپنی عملی زندگی دے اندر ویکھو کہ جیویں اللہ مومن بندے نو کوئی عمل کرن دا حکم دیندا ہے، پھر جیویں اس تے مشکلات آندی ہے اللہ خود سہولتہ پیدا کرندا ویندا۔ سفر دے اندر ہے تو ویکھو قصر نماز دا حکم، روزے آئے بیمار ہے تو اللہ فرمائندہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزے تو اللہ نے رخصت دے دیتی کہ جدہ ٹھیک ہوئے ادھر رکھ لیں۔ وضو نہیں کر سکتا تو فرمایا ہے کہ تیمم کر لے، کھلو کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے، بے کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اگر نہیں اوکھا ہے تو فرمایا اشارے نال پڑھ لے، حد اشارے کر لے بس این کر کے۔ اور اگر حد اشارے بھی کرنے ممکن نہیں ہے، اتنی انسان دے اندر لاغر ہویا پیا کمزوری آئی پئی ہے کہ اشارے نال نہیں پڑھ سکتا، تو پھر این بھرویٹے نال شریعت آدھی انج نہ پڑھ، وقت تے نماز جیڑی نہ معاف ہے جدوں ٹھیک ہو انج دوبارہ لوٹا لویں۔ وگرنہ ویکھو کتھے کھلو کے پڑھنا اور اتا قیام تے ہو کے سجدے تے آونا، پھر سجدے تے اٹھ کے قیام تے بیٹھنا، اتھوں اللہ دے سہولتہ دیں دیا فرمایا لیٹ کے تو اشارے نال پڑھ سکتا تا بھی پڑھ لے۔ اور پھر کوئی فرق نہیں کہ جڑا کھلو کے پڑھتا پیا اس نو ثواب زیادہ اور جڑا بہ کے پڑھتا پیا اس نو تھوڑا، اگر عذر ہے تو لیٹ کے جڑا اشارے نال پیا پڑھتا ہے اس دا بھی اجر اللہ انجے پیا لکھیندا جڑا کھلو کے پڑھتا کھلا۔ اللہ فرمائندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسے نو او دی طاقت تو زیادہ اس نو مکلف بنایا ہی نہیں۔ اے وسعت دا معنی جڑا سا سن دے آنا کہ اللہ فرمائندہ ہے ایسا او دی وسعت تے طاقت دے مطابق اس نو شریعت او دے گل پائی انو سونپی ہے۔ اس وسعت دا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں اس دے اندر سمجھو کہ
بندہ کسے کم کرن دا ذمہ اس بندے نو سونپے جیڑا اس کام نو کر بھی سکدا ہے، ایک، اور دوسرا اتنا کام کرن دا حکم دے وے جتنا وہ کر سکدا ہے، ایک کہ جیڑا بندہ جیڑا کام کر سکدا ہے اس نو آکھے کہ یہ کام کر، اور دوسرا کہ وہ کر تو سکدا ہے لیکن جتنا کر سکدا ہے اتنا آکھے، اس نو آدھے وسعت۔ مثلا کسی نے ایک کمرہ پواونا ہے تو اس واسطے کوئی موچی نہیں، کوئی درکھان نہیں، بلکہ مستری نو آکھسی کہ میرا کمرہ پا دے، تو ٹھیک ہے کہ جڑا بندہ کم کر سکتا ہے اسے نو آکھیا کہ پا، لیکن ہن او آکھے کہ ایک دن دے اندر میں 2 یا 3 کمرے پا دے، اور اس آکھیا تو اسے نو یہ جڑا پیندا ہے، لیکن اس کو کم او پیا لیندا ہے جڑا اس دے اختیار وچ نہیں، او دی وسعت تے طاقت تو زیادہ پیا لیندا ہے۔ تو وسعت دا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم اس کو لے جیڑا کم کر بھی سکتا ہوئے، اور اتنا لے کہ جتنا آسانی نال کر سکتا ہوئے۔ اللہ فرمائندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں توانو جتنے بھی عمل کرن دے حکم دیتا ہے، اے کرو نمازہ پڑھو روزے رکھو، میں او دیتا ہے جیڑا تسا کر سکتے آئے، تے اتنے واری کرن دا حکم دیتا ہے جتنے واری تسا سوکھے تے آسانی نال کر سکتے آئے۔ اے نہیں کہ تواڈے اندر ہمت تو تھوڑی آئی تھی لیکن میں اللہ نے تواڈے گل زیادہ پا چھوڑی، نہ دیکھو یہ جڑے سے پڑھ دیا ترتیب کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج، پہلے نمبر تے کلمہ دا تعلق تھا عقیدے نال ہے نا، کہ جس نے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او مسلمان ہو گیا ہے۔ پیچھے رہ گئے ان 4 نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج، اے دے اندر ترتیب دیکھو، پہلے نمبر تے نماز، اے دے اندر نہ کوئی مالی خرچہ ہے تے نہ بہت زیادہ کوئی جسمانی خرچہ ہے کہ بہت بندہ اوکھا ہوئے، اس واسطے اللہ نے اے دن دے اندر 5 رکھیاں۔ وقت آندہ ہے روزہ، روزے دے اندر نہ بہت زیادہ کوئی مالی خرچہ ہے نہ کوئی بدنی، بس اے ہے کہ صبح تو لے کے شام تک جڑا ہے اپنا بھوک تسبیحاں برداشت کرنی۔ اس دوسرے نمبر تے اللہ نے رکھیا ہے جڑا سال دے اندر 3 دیہاڑے۔ وقت آندہ ہے زکوٰۃ، اور چونکہ زکوٰۃ جڑی آئی یہ مالی خرچہ ہے اور زیادہ سارا ہے، جتنا مال ہوئے اسے ریشو نال، تو اللہ رب العزت نے اس نو سال دے اندر 1 واری رکھیا ہے۔ اس تو اگا آ گئی حج، حج مالی بھی ہے جسمانی بھی ہے، استعمال بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے۔ حجیاں کو پوچھو تو اے اللہ نے زندگی دے اندر 1 واری فرض فرمائی، زندگی دے اندر۔ تو اللہ فرمائندہ ہے کہ میں جتنی بھی توانو عبادات کرن دا حکم دیتا ہے 2 گلاں ہیں، او عبادت کرن دا حکم دیتا ہے جیڑی تسا کر سکتے آئے، تے اتنے واری کرن دا حکم دیتا ہے جتنے واری آسانی تے سوکھائی نال کر سکتے آئے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے جیویں بندے دے اندر مشکلات آندیاں گئیاں، تکلیف آندیاں گئیاں، جیویں اوقات آندی گئی، انجے اللہ اس دے اندر آسانیاں پیدا کرتا گیا۔ ویکھو علماء تو پڑھ دیں بیچارے فقہ دی کتاباں اور اسلام دی ابتدا کہ کیویں اسلام آیا ہے، کیڑے حالات دے اندر آیا ہے۔ اللہ نے پہلے آکھا نماز پڑھو، اس واسطے وضو کرو، لوگ وضو کریں دے ہیں، تیمم دا حکم ہی کوئی نہ۔ پھر لوگ جس وقت سفر تے ویندے ہیں کوئی پانی نہ رکھدا کوئی نہ رکھدا، اور جہاد تے ویندے ہیں زخم ہو ویندے ہیں، بد پانی اتنے پاونا مشکل ہو ویندا۔ جس وقت اے صورت حال آئی تو اللہ نے کچھ قرآن دے اندر آیت اتاری فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جدو پانی نہ تو ملے یا انہیں کوئی تکلیف ہوئے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی دا قصد کرو، ارادہ کرو، تیمم کر لو۔ اور 2 ضربہ ہیں، ایک باری ضرب ماری منہ تے مار لیا، دوسری باری ضرب ماری ہتھا تے مار لیا، وضو ہو گیا، نہ مسا تے نہ پیر تے۔ پھر جس وقت ہونے تیمم حکم آ گیا اس ویلے ہن صحابہ کرام نے فرمایا تو وضو دے بارے اللہ نے تیمم دا حکم دیتا ہے۔ سفر تے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے ہیں، دعا تے غسل واجب ہو گیا۔ ہن آخر پانی کوئی نہیں، آخر کہ تیمم دا حکم ہے نہیں، دو آخر جی، حضرت عمر آخر وہ تو وضو واسطے تیمم دا حکم ہے، غسل واسطے تو کوئی نہیں، لیکن میں تو کوئی نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے فرمایا ویکھو کہ اپنی مرضی نال نہ ود پہ کریں دیں تے نہ اپنی مرضی نال گھٹ پہ کریں دیں، حالانکہ ہے نبی دا صحابی، کہ بھئی وہ تو وضو واسطے حکم آیا، نبی نے آج تک غسل دے بارے تو نہیں دسیا۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا میں تو نہیں کریں دا بھائی۔ حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے کہ جس ویلے وضو تو اٹھتا ہے تو اس ویلے
ضربہ مار کے ایک باری منہ تے مریندا ہے، دوسرے باری بائیاں تے مریندا ہے۔ تو جس ویلے غسل کرنا پوے اس ویلے ساری مٹی اسے تے مارنی پوسی۔ انہیں ایک مٹی دی ڈھیری ڈھوڈی، اس دوتے این کر کے نا پرتاریاں لین لگ پائے، ساری مٹی اپنے جسے تے لاوے لگ پائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ دے پیغمبر نو آکے دسیا، حضرت عمر نے اپنی گل دسی، یا رسول اللہ میں تو کیتا کوئی نہیں، کیونکہ تو سن وضو دے بارے دسیا، تیمم غسل دے بارے دسیا کوئی نہ، تو میں تو کیتا کوئی نہیں۔ وہ عمار بن یاسر آکے لگے، یا رسول اللہ تو سن وضو دے بارے دسیا کہ آیا جا دو جیڑی وضو واسطے دھویندی ہے، تو غسل واسطے سارا پنڈا دھویندا، اس واسطے میں ساری مٹی جیڑی نا اپنے جسے تے ماری ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو ہی اپنی جا تے ٹھیک رہیا، تو ہی اپنی جا تے ٹھیک رہیا، مسکرائے بھی صحیح۔ تو فرمایا گل انج نہیں، گل انج ہی نے، باویں وضو ہوئے یا باویں غسل ہوئے، تیمم اوہ ہی نے جڑا میں تم دس دیتا ہے۔ بھئی ایک باری ضرب مارو این مٹی تے پاک مٹی این کر کے مار لو، دوے باری مارو بائیاں تے مار لو، طریقہ تے علماء دے سندے نہیں کر کے یہ سب، مت نہ کوئی تیمم مسا تے نہ کوئی پیر۔ سبحان اللہ۔ پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ مٹی۔ اللہ اور بھی تو کئی شے آکھ سکدا نا، کپڑا کوئی صاف لے لو کوئی، لیکن اللہ نو پتا کہ اے میرے صحابہ غریب جائیں۔ اللہ اکبر۔ انہا ایک حدیث پڑھی غالباً مشکات شریف دے اندر یا مسلم شریف دے اندر کہ ایک صحابی آؤ اللہ دے پیغمبر جس وقت نماز پڑھاوے نا نماز پڑھا کے جی میں سلام پھرین دے انجے دستی اٹھی کے گھر لگ وینا۔ صحابہ اکرام نے آکھا یا رسول اللہ سن لگدا ہے کہ اے منافق ہے، جڑا بندہ نہیں ذکر نہیں کریں دا انجے آندہ ہے، بالکل تسا مسلح تے چڑھ دے ہو تے آندہ ہے، تسا سلام پھرین دے ہو تے گھر لگ ویندا۔ یا رسول اللہ دی خبر لو میں لگدا ہے منافق ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے آکھا چلو پوچھ دیاں، وہ آئے نا جس وقت اللہ دے پیغمبر کو فرمایا انجی تواڈی شکایت آئی ہے، اے کام کریں دے ہو، ایک تا آندے اس ٹائم ہو جس وقت میں مسلح تے چڑھ دا، دوسرا میں سلام پھرین دا دوے ذکر کریں دے تسا گھر لگ ویندے ہو۔ اللہ اکبر۔ او دی اکھیاں وچوں آنسو آ گئے اور آکے لگا یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر ایک بیوی ہے میری تے ایک میں ہاں، اور ساڑھے گھر دے اندر ہکو کپڑا ہے جس نال وہ بھی اپنا ستر کجے دیئے تے میں بھی اپنا کجے نا۔ جس ویلے نماز دا ویلہ ہوندہ ہے اس ویلے میں اسنو نکر دے اندر بٹھا کے اگو کا شاید جوڑ کے اسنو آنا تے ستر کج کے آپ نماز پڑھ دا، تو جس ویلے نماز پڑھ لینا وقت اسنو کپڑا دینا وقت اوہ پڑھ دیئے۔ یا رسول اللہ آئے ساڑھی گالے اور منافق شنافق اساں کوئی نہ، آئے حالت آئی تو کپڑے دا اللہ حکم دے وے اللہ دا پیغمبر تو ہی لبنا کوئی نہ۔ اللہ نے فرمایا چلو پانی نہیں لبدا تا زمین تا ہر جات اللہ ویسی رہا، کیونکہ جتھے بندہ ٹردہ ودا تلے زمین تو ہونی۔ فرمایا اسے پاک زمین تے ات مار کے انج کر کے پھیر لویا ہے تو انہوں وضو دا ثواب میں اللہ خود دے دے سا۔ تو اللہ نے آسانیاں کی تھی کہ نہ کی تھی؟ اللہ اکبر۔ اسلام شروع تو انجے آیا ہے، پہلے اللہ ایک حکم دیندہ اس دے اندر پریشانیاں آندیاں، اس دے اندر وعدے آندے گھاٹے آندے، وہ اللہ دے پیغمبر کو لاندیاں یا رسول اللہ معاملہ ساڑھے نال ہنج ہو گیا ہے ہن کیا کریے؟ اللہ دے پیغمبر چپ ہو دین اتو وہی آندی اگر ہے آ حکم اگر اے نہیں تو انج کر لو، ہے آ حکم اگر انج نہیں تو انج کر لو۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ دے پیغمبر دا ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں دل کہ اللہ دے پیغمبر نے سانو کسے سفر واسطے گلے آئے، صحابہ کرام دا چھوٹا جیا لشکرے ٹولہ انجے سفر تے پہ ویندے، چل دیاں سفر لمبا ہو گیا، انجے چل دے رہے دن ڈھل گیا، والدی گروئی والشام ہوئی
نمازیاں ول سوتے ہو گئے عشاء دا جڑے ویلے ویلا ہویا ہے او سانو وقت بھی جنگل دے اندر آ گیا ہے جتھے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی وسو ہے نہ کوئی بستی ہے نہ کوئی رہن والا ہے نہ کوئی گزرن والا ہے نہ بندہ نہ بندے دی بلا او جویں جنگل دے اندر ساڈا گزر ہویا ایسا کیا اتھاں ہی خیمے لا لینے آئے کھلو گے اسی ول خیمے بھی لا لے جڑے ویلے خیمے لا لے وت ادو نماز دا ٹائم ہویا عشاء دی نماز دا اساں وضو کیتا جس ویلے وضو کر کے نماز پڑھن واسطے کھلوتے ہوئے تے سانو پتہ نہ لگا پتہ نہیں بیت اللہ کیڑے منے رات جو آئی جاوی اجنبی آئی کوئی بندہ بھی کوئی نہ آئی جویں اسا کسے دے گھر مہمان ویندے آئے اگر گھر دے اندر نماز پڑھیے تو انہوں دے آئے یار سانو مسلح بھی چھا دے بیت اللہ کیڑے منے او صحابہ کرام بھی فرمین دے جس ویلے خیمے بھی لا لے وضو بھی کر لیا ول کھلوتے ہیں نماز پڑھن واسطے مگر حیران ہوئے کھلوتے ہیں قبلہ کیڑے منے انجے صحابہ کرام اپنے عقل استعمال کریں دے رہے آدھے نسا مدینے ران دے آسے تا مدینے تا قبلہ انجائی سعودو ہنجایا ہون انجوڑا ہے آدھے القبلہ تو ہا ہونا قبل الشمال کوئی شمال دے رہت کر کے آدھا ادھے ہنے قبلہ کوئی جنوب دے رہت کر کے آدھا ادھے ہنے قبلہ کوئی مشرق دیر کوئی مغرب دیر ہتھ کر کے آدھا ادھے ہنے قبلہ یہ اللہ دے پیغمبر دا صحابی آدھا سا سوچیں دے رہے سوچیں دے رہے سوچیں دے رہے آخر سکے کیتا ہے جیویں جیویں جس دا گمانا انجے انجے منہ کر کے نمازاں پڑھ لیاں کسے نے ادھے پڑھ کے کسے نے ادھے کر کے کسے نے ادھے کر کے نمازاں پڑھ لیاں تے انہاں دیاں نمازاں کوئی ساڑیاں نمازاں تنان کے فرض پڑھے تے وال گھر چلے گئے فرض بھی پڑھے سنتا بھی پڑھیاں نفلی عبادت بھی کیتی رات دا قیام بھی کیتا تہجد ویلے بھی کھڑے ہو گئے تے جس ویلے صبح دی نماز دا ٹائم ہویا ہے تا صبح بھی پڑھ لئی انجے سورج نکلن دا ٹائم ہویا ہے جس ویلے سورج نے کنی دیتی سورج دی سمت وے کے سانو بھی اندازہ ہو گیا کہ بیت اللہ تائی دے ہاں پتہ لگ رہا نا سورج جس ویلے نکلیا سانو پتہ چل گیا یار سورج ادو پیا نکل رہا ہے تا بیت اللہ ادھے ہونا ہے اسا تا انجے ادھے منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے ہیں انجے نفل بھی پڑھ دے رہے ہیں رات جا کے عبادتاں کریں دے رہے ہیں بیت اللہ تا ادھے ہے اسا ادھے منہ کیتا ہے ہن کے کیتا جائے نمازاں لٹائیاں جاویں یا اسے تے میاں اختیار کیتا جائے اسے نو اختیار کیتا جائے سچیں دے رہے سچیں دے رہے سچیں دے رہے آخر وہ صحابیاں دے ساڑھے اندر مشورہ تے ہویا کہ چلو جدوں واپس وینا ہے سونے محمد رسول اللہ کو انہاں دے کولوں آج کے پوچھ لسائیں یا رسول اللہ انج دا معاملہ آیا ہے نمازاں پڑھیاں ہن کے کرنا ہے تے کے نہیں کرنا اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر جدوں حاضر ہوندے اے صحابی فرماندا ہے فصلا بھی عن رسول اللہ اسا اللہ دے پیغمبر کو سوال کیتا یا رسول اللہ انجیں دا ساڑھے نال معاملہ ہے بیت اللہ ساڑھے کو کھڑی گیا او دی سمت دا سانو پتہ نہیں پیا چلا تے اے اللہ دے پیغمبر جی وقت بھی ساڑھے نال معاملہ پیش آ سکتا ہے کیوں جو کدی اسا جہاد تے ہونے آئے کدی سفر تے ہونے آئے کدی تجارت دے غرض نال کدی کسے غرض نال تے جی اگر ساڑھے نال معاملہ پیش نہ آیا تا تواڈی امت کوئی اج توڑی تا نہیں ہونی ہے تا قیامت توڑی جو آندے رہ وینا ہے کسے ہور نال بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے جنگل دے اندر کھڑیا کھلا ہوئے تے کوئی ظالم دے سر تے چڑھیا کھلا ہوئے تے او آکے مینوں نماز پڑھن دے اللہ دے پیغمبر جی تے ایو جی حالت دے اندر تواڈے صحابی تے تواڈے بندے تے امتی نو اگر بیت اللہ نہ پیا لبدا ہوئے تا ول کیڑے پاسے منہ کرے کدے جاوے جدوں انہاں نے سوال کیتا ہے او صحابیاں دا فسکت رسول اللہ اللہ دے پیغمبر سن کے چپ ہو گئے کیا ہو گیا گل کوئی نہ کی تھی ہاں اے نبی یہ چپ ہو گیا ساڑھے کل کوئی مسئلہ پوچھے آندھو ہوئے جنا ہوئے دھرا دیتی غلط ہے یا سدھا دس دیتا لیکن اللہ دے پیغمبر چپ ہو گئے
کیوں جو اللہ دا قرآن فرمائندا ہے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا محمد ہو توڑی زبان نہیں ہلیندا جے توڑی میں ہلاون دی اجازت نہ دیوا زبان ہلاون تو پہلے بھی اللہ گارنٹیاں دیندا ہے تے جس ویلے زبان محمد حلال ہے اس ویلے اللہ کے فرمیندا وکیلی دویا دیاں گلاں مومن جس ویلے سندا ہے پہلے سوچے وت منے پتہ نہیں مولوی صاحب نے صحیح آکھیا ہے یا غلط آکھیا ہے پتہ نہیں پیر صاحب نے غلط آکھیا یا صحیح آکھیا ہے مومن دی شان اللہ نے دسائی ہے کہ پہلے سندا ہے سنن تو بعد سوچیندا ہے تا منیندا ہے مگر محمد الرسول اللہ دے بولدا جس ویلے نمبر آندا ہے اللہ فرمائندا ہے پہلے منیندا ہے وت گھر وج کے سوچیندا ہے جیڑا پہلے میرے محمد دے بول نو سن کے سوچن لگ پیا سوچی پیا تے بندہ اے ایتھے اے اللہ دے پیغمبر دے بارے گئے کہ جڑا پیغمبر دے بول تے شریعت دے فرمان دے اگو سوچی پیا تے بندہ گیا تے عام جا بندے دے اگے مشورہ دیندہ بیٹھے ہوئے تے سوچی پونا اے مومن دی علامت ہے سوچو مت منو اے شریعت ہے اے فیصلہ میرے واسطے ٹھیک ہے یا اللہ اکبر او صحابی آدھا ہے اللہ دے پیغمبر چپ ہو گئے فسکت رسول اللہ جس ویلے ایسا پوچھے اللہ دے پیغمبر جی قبلہ کھڑی ونجے تاسا کے کرائیں کدے منہ کر کے نماز پڑھائے اللہ دے پیغمبر چپ ہو گئے تھوڑی جئی دیر گزری ہے اللہ دے پیغمبر نے سر نوایا ہے وتے چایا ہے والمسکرایا ہے مسکرا کے اللہ دے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے للہ مشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله للہ المشرق والمغرب او دنیا والے او اللہ پیادہ نے سارے پاسے میں اللہ دل مشرق بھی میری مغرب بھی میری شمال بھی میرا تھے جنوب بھی میرا للہ المشرق اللہ جدوں سارے پاسے تیرے نوال ایک پاسے مو کر کے کیوں کر لیندہ ہونا ہے اللہ فرمائندہ ہے تواڈے اندر جوڑ پیدا کرن واسطے کدائی انجنہ ہوئے ہے کہ ادھے مو تھے دعا ادھے مو تھے تھریا ادھے مو تھے چوتھا ادھے مو تواڈے اندر جوڑ پیدا ہو جاوے تاکہ جڑا بھی ویکھے مو ادھے کی تھی کھلائے باویں لندن وچ ویکھے تاں پتہ چل جائے محمد دا امتی ہے باویں امریکہ دے اندر کوئی کھلوتا ویکھ لائے پتہ چل جائے محمد دا امتی ہے پاکستان دے اندر کھلوتا ویکھ لائے پتہ چل جائے محمد دا امتی ہے للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله اگے پیچھے تمایا تھا بیت الحضر مو کرنائی نے مگر یو جیا معاملہ آ جائے جتھے تسا جنگل یا میمان یا صحرا دے اندر ہو تو انو بیت اللہ دی سمت دا پتہ نہ پیا چلنا ہوئے اللہ فرمائندہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا وال سوچ لوے آئے کہ بیت اللہ کیڑے منے ہوندہ ہے جدے تو آڈے زین دی ٹلی کھلو گئی ادھائی مو چکرے آئے فَسَمَّ وَجُو اللہ میں اللہ تو آڈے سامنے آپے آوینا ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدے مو کرے سو میں اللہ نو ہی پیسو اور اے معاملہ صحابہ اکرام دی وجہ نال ساتھے آیا جلایا اور حکم ای ہوئے کہ اگر جنگل دے اندر صحرا دے اندر کسی جگہ تے بندہ کھلا ہے انہوں پتہ نہیں کہ یار پتہ نہیں بیت اللہ یا قبلہ کیڑے پاسے شریعتہ دیو سوچے فروقہ او دے بیت اللہ ادھے آ میں فروقے جو اتھے آیا کھلوتا ہوں اتھے ہو سکتا ہے بیت اللہ اس جاتے ہیں ادھے تو ذہن کھلو گیا ٹھیک ہے ادھا ہی پڑھ لے اگر نماز دے ویس کوئی بندہ آکے آکھو بیت اللہ تا ادھے ہی تو ہوں ادھے کیتی کھلوتا ہے تا نماز دے اندر موڑ دے جیڑی ہو گئی او ہو گئی تے باقی ادھا ہی پڑھ لے نماز نہ ترٹ سی تے جو اگر اس نے پڑھ دی ساری نماز
سلام پھر چڑیا وقت کسی آگے آکھیا یا ادھے کدے منہ کی کھلوتا ہے بیت اللہ تے ادھے تے شریعت آتی وقت انہوں لٹاون دی ضرورت ہو نہیں اس نے منہ اللہ دیر کیتا تے بھاویں غلط بھی کیتا ستا بھی کیتا تو میرے دیر آسنا اور اسے واسطے آدھن 4 بندے سفر تے گئے چارے نے پتہ کو نہیں قبلہ کیڑے پاسے ایک آکھے ادھے ہے ایک آدھا ادھے ہے ایک آدھا ادھے ہے ایک آدھا ادھے ہے ادھو والے ادھے منہ چکیتا ادھو والے ادھے منہ چکیتا ادھو والے ادھے چکیتا تے ادھے والے ادھے چکیتا جماعت نال انجے پڑھ دے رہے اور دسو انہاں 4 وچوں کوئی ایک ٹھیک ہے نا اور قبلہ ایک پاسے ہی ہونا نا انہاں 4 وچوں کوئی ایک ٹھیک ہے باقی دی سمت کیے وے غلط ہے بولو نا ایک ٹھیک ہے باقی دی سمت غلط ہے تے شریعت کیا دیئے بھاویں سیمت 3 دی غلط ہے لیکن جی میں ایک دی قبول ہوندی پئی نا ٹھیک دی انجے سارے دی بھی قبول ہوندی پئی ہاں اسے واسطے اسی آدھے 4.5 امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل تے امام مالک جیڑا قرآن تے حدیث دے ذریعے کوئی مسئلہ دسیندا ہے ایک آدھا انجے ایک آدھا انجے ایک آدھا انجے ایک آدھا انجے ان 4 وچوں کوئی ایک ہی ٹھیک ہوڑا نا تو باقی جیڑا ہوڑا اس دے مسئلے دے اندر غلطی آ سکتی کیوں جی انسان جو ہے لیکن اللہ دے پیغمبر نے خود فرمایا جیڑا بندہ اجتہاد کر کے قرآن تے سنت نو سامنے رکھ کے کوئی مسئلہ کڈھیندا ہے اگر صحیح کڈھیندا ہے اس نو اللہ 2 اجر دیندا ہے تے جیڑا غلطی کر دیندا ہے اس نو بھی اللہ گناہ نہیں دیندا بلکہ 2 دے بجائے 1 اجر دیندا ہے وہ پڑھدا راسی اللہ دی زندگی اجر لکھدا راسی لوگ آدھن گے کیویں ہو سکدا جے امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہوئے تے امام شافعی بھی ٹھیک ہوئے تے امام مالک بھی ٹھیک ہوئے تے امام احمد بن حنبل بھی ٹھیک ہوئے اسی آدھے انج ٹھیک ہے جی میں آئے ٹھیک ہے سمجھ آئی ہاں اللہ اکبر ساڑھے کول تائی تک کدی نا بیت اللہ کھڑیا نہیں کھڑیندا کیونکہ اسا مسلمانہ دے ملک ہی رانے تے جڑے بیچارے راندے نا کسی کافر دے ملک وچ جدوں ونجے سفر وچ تے وہاں یہودیاں کول پوچھ بیت اللہ کیڑے پاسے انہاں دی بلاں جانے انہوں نے کیڑا پتہ ہوندا ہے وہ آکھے جی کوئی نہیں اس ویلے اللہ دا جدے منہ کر کے جب پڑھ بیت اللہ چاہ کے میں تیرے سامنے کھلار دے سکتا اسے واسطے آدھا نا کہ بیت اللہ تے بندے دے درمیان کوئی بندہ ہور لگے نہیں بندہ نماز پڑھدا کھلوتا ہے نا تے اس دے اگو لگے کیونکہ وہ بندے دے اگو میں اللہ آپ کھلوتا ہوں نا وہ میرے نال گلہ کرنے دا کھلوتا ہوں میں جو قاضی صاحب نال گلہ بیٹھا کریں دو ہاں بالکل قریب بہ کے تے اگو کوئی بندہ بھائی کے لگ ونجے ایک واری بھی 2 واری بھی توہین تو ہوندی پئی نا بادشاہ دی جڑا بادشاہ بیٹھا گل کریں دا انہوں چاہیے کہ پچھو لگے استاد دے احترام انج نہیں ہوندا کہ جس نال استاد گل بیٹھا کریں دا ہے او دے پچھو لگے تاکہ استاد این کر کے ویکھنا نہ پوے تے بادشاہ دی بھی توہین ہے اللہ دا میتھوں وڈا تا کوئی بادشاہ کوئی نہیں اس واسطے جڑے میں تے میرا بندہ گل پہ کریں دے ہوا نا وچوں کوئی لگے نہیں اودو ہلا کے لگے سبحان اللہ لیکن سن تو کدی نہیں نہ پتہ ہوندا کہ سب بادشاہ نہ گلاں پہ کریں دے کدی داڑھی کھرکیں دے کھلوتے کدی کڈ کھرکیں دے کھلوتے تے نماز بھی پڑھی دی انج رٹی ہوئی ہے کہ سبحانک اللہم کو شروع کیتا شروع کر کے تا پتہ لگتا ہے جس ویلے السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی پتہ نہیں وچ کیڑی پڑھی کیڑی نہیں پڑھی پوچھ لیا ہے بے شک کوئی نماز جس ٹائم امام دے پیچھے کوئی دیکھ سارے نماز ہی ہوندے نا نماز تو بعد پوچھیا بھئی امام صاحب رکعت پہلی رکعت ہے کیڑی صورت پڑھی دوئی وچ کیڑی پڑھی 5 منٹ پہلے پڑھ کے آدھے پے اسے کوئی نہیں پتہ ہوندا اسا تجربہ کیتا ہے مدرسے دے وچ رہ کے بھی ہاں 2-3 لڑکے اسی آکھیا بھئی پوچھاں اسا پوچھیا اللہ جاندا سوائے چند کسے نو پتہ کوئی نہیں ہر کوئی اپنے حساب کھلا کریندا ہوندا ہر کوئی اپنے حساب اللہ بہرحال اللہ سارے دی قبول فرمائے ساڑیاں بنیاں روٹیاں عبادتاں اللہ قبول فرمائے گل یہ کہ جتھے بھی پریشانی آئی ہے معاملہ آیا ہے اللہ نے ٹھلیا ہے اور اللہ فرمائندہ ہے کہ انسان جس وقت اپنی پریشانی میرے سامنے رکھیں دا ٹھلنا اللہ کون ہوتا ہے اللہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ نے فرمایا ہے میں تواڈے اوتے نماز نو فرض فرمایا ہے ایک گل تے دوے نمبر تے اللہ فرماندا ہے کتاب موقوتا تے میں نماز نو فرض بھی فرمایا ہے تا ویلے دے اندر مخصوص وقت بنائے فجر دا ویلا ظہر دا ویلا عصر دا ویلا عشاء دا ویلا کتاب موقوتا انج نہیں کہ کوئی بندہ کہ میں اپنے کم تو ویلا ناوت پڑھ لسائیں پہلے مکانا کی اواں جنازے پڑھی اواں تعزیت کی تھی اواں میاں بازارو ہوئی اواں نہیں اللہ فرمائندہ ان الصلاۃ کانت
علی المؤمنین کتابا موقوتا، جدو اللہ نے فرمایا نماز بھی فرض ہی نے تے فرض بھی ایک ٹائم دے اندر ہی نے، اس ویلے صحابہ کرام پریشان ہوندے نے، یار سانو کیویں پتہ چلنا ہے کہ ہن نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت دا ٹائم ہویا ہے؟ اساں جو کھنڈے پنڈے ودے ہونے آئے، کوئی بچیاں کول، کوئی کھدائیں، کوئی تجارت دے اندر، کوئی کھیتی باڑی دے اندر، کوئی ایو جیا حقل تے صد تے اعلان بنایا جائے جدی وجہ نال اساں نماز دے ویلے اکٹھے ہو جائیں۔ اے گھڑیاں تے ٹائم تو اس ویلے ہوندے کوئی نال کہ بندہ کہ کل 5 بجے یا 4 بجے یا 6 بجے نماز ہونی، کیوں جو اس ویلے تا لوگ وقت بھی محسوس کریں دے ہن، تا سورج تے سایہ نال کریں دے ہن، سایہ اتھے ہوئے تا ظہر دا ٹائم ہوندا ہے، اتھے ہوئے تا اثر دا ہوندا ہے، اتھے ہوئے تا میاں اثر دا ختم ہو ویندا ہے، غروب ہوئے تا مغرب دا شروع ہوندا ہے۔ جس ویلے سورج غروب ہوندا ہے پہلے رتیان اسمانہ تے آندی ہے، ول جس ویلے وہ رتیان ختم ہوندی ہے ول شفق آندی ہے سفیدی جئی، جس ویلے وہ سفیدی بھی ختم ہوندی ہے ول ہنیرا چھا ویندا ہے، او نماز عشاء دا ویلا ہو ویندا ہے۔ صحابہ کرام اگے انج نماز دے ویلے محسوس کریں دے ہن، او میاں ٹیلیاں دے پچھاویں تا اپنے سائے ویکھ کے محسوس کریں دے ہن، دھوپ دی شعاع تے کھلوندے ہن، جی سایہ ویندے ہن، اگر سایہ لمبا ہو ونجے آتے آتے ہن ہن اثر دا ٹائم ہویا ہے، جو اگر ایک مثال ہوئے آتے آتے حالی زور دا ٹائم ادائے تا علماء جان دیل، اولے گھڑیاں تا کوئی نہ ہوندیاں، نہ کوئی اعلان تے نہ اذان دی صدا ہوندی آئی، پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا ہیلا بنایا جائے، کوئی یوجیا اعلان بنایا جائے جدے وجہ نال اساں لوگاں نو اکٹھا کرائیں تے نماز پڑھائیں۔ اللہ دے پیغمبر کول ویندے نا دن یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ ہوئے جویں یہودیاں تے عیسائیاں دا طریقہ ہے، وہ اپنی عبادت واسطے سجن واسطے کوئی میاں ڈھول بجیندا ہے، کوئی ناکوس بجیندا ہے، کوئی اگ بال کے کوٹھے تے چڑھ ویندا ہے، ویکھن والے نو پتہ چلدا ہے ساڈی عبادت دا ٹائم ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انج تے نہیں کرنا، کیوں جو اے تا یہودیاں دیاں علامتاں اے اگ بالنا ناکوس بجاونا ہے تا یہودیاں تے عیسائیاں دیاں ہنو اللہ نے یہودیاں تے عیسائیاں دے کماں تو بچن دا حکم دیتا ہے، مت کے کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر انجے چپ ہوئے ندو عمر اٹھی آئے تے ادا یا رسول اللہ انج کیتا جائے ایک بندے دی ڈپٹی لا دیتی جائے جیڑا حقل مارے گلیاں دے اندر ونج کے او چواریاں تے کھلو کے بانگیاں تے کھلو کے آکھے الصلاۃ حاضرۃ الصلاۃ حاضرۃ الصلاۃ حاضرۃ، او لوگوں چھوڑو اپنی کھیتی باڑیاں نو، آؤ نماز دا ویلا ہو گیا ہی نے، او چھوڑو اپنی تجارتاں نو، نماز دا ویلا ہو گیا ہی نے۔ اللہ دے پیغمبر نو اے گل پسند آئی، اللہ دے پیغمبر نے صحابہ دیا ڈپٹیاں لا دیتیاں، جس ویلے نماز دا ویلا ہوندا ہے تساں گلیاں دے اندر گئے کرو تے صدا والایاں کرو الصلاۃ حاضرۃ الصلاۃ حاضرۃ الصلاۃ حاضرۃ، کی دیاڑے معاملہ چلدا رہیا مگر اے معاملہ کوئی زیادہ پسند نہ آیا، ہاں کہ بندیاں نو کیویں بھیجاں بھئی نماز آ گئی، گھر گھر دا دروازہ کھڑکائے جویں گڈی دیندے ودے اللہ دے پیغمبر نو اے معاملہ پسند نہ آیا، سوچ دے اندر پہ گئے یار کے بنایا جائے، کیوں جیا طریقہ اختیار کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر پریشان ہوئے، اللہ دے پیغمبر دی پریشانی ویکھ کے ایک صحابی سامنے بیٹھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی، اللہ دے پیغمبر نو پریشان ویکھ کے او دی پریشانی دویاں نالوں زیادہ بن گئی، او بہت زیادہ پریشان ہویا، انجے پریشانی دے عالم دے اندر گھر دے اندر ویندا ہے، بسترے تے لیٹدا ہے، اللہ دے پیغمبر دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھ کے بیٹھا ہوندا ہے، انجے سوچے دیاں او حضرت عبداللہ بن زید دی اکھ لگی تے اٹھائی سیویں لیل، جس ویلے سون دل تا رب نے ایک خواب وکھایا ہے، ول جڑے ویلے جاگ ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر دے ویلے آدن یا رسول اللہ مینوں اج خواب آیا ہے تے بڑا سوہنا آیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کیڑا خواب آئے جڑے یا رسول اللہ میں انج ستا ول مینوں خواب شروع ہویا ہے، ایک بندہ ہے بڑا سونے جے لباس والا، بڑی سونی جی شکل تے صورت والا، دیوار
دیوار تے چڑھ کے کھلوتا ہے تے منہ دے اندر ناکوس لئی کھلا ہے باجا لئی کھلا ہے جے دے اندر وہ پھوک مریندا ہے تے پچھو بھان دی آواز بن دیئے بڑی بلند آواز ہے میں بھج کے وینا تے انہوں آدھا یارے مینوں چویچیا خواب دے اندر اے مینوں چویچیا میں تیرے کو مل لینا چاہنا او اگوا دا یار تو کے کرنا ہے اس نو انو کے کرنا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وقت کے ہویا ہے جنے یا رسول اللہ میں انو آکھیا ہے ساڈا نبی بڑا پریشان ہے نماز واسطے لوگاں نو کیویں بلایا جائے میں تیرے کو خرید کے اپنے سونے محمد رسول اللہ نو دیونا چاہنا تاکہ انہاں دیاں پریشانیاں گھٹ ونجل اساں اے وجہ کے لوگاں نو صدا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وقت کے ہویا ہے جنے یا رسول اللہ جس ویلے میں او دے کولو آواجہ منگیا ہے اس ویلے میں نو آدھا یار میرے کولو آواجہ نہ لے میں توانو تواڈی نماز واسطے سدن واسطے ایک سونا جیا حل دسینا ایک اور طریقہ دسینا جنے کیڑا طریقہ اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا ہے آدھا یا رسول اللہ جس ویلے میں آکھیا ہے کہ کیڑا طریقہ دسینا اس ویلے اتھائی اچھا میاں دیوار تھے کھلو کے کنہ تے ہاتھ رکھے آکھیں لگا اللہ اکبر سبحان اللہ ساری آواز ساری اذان پڑھ کے اس نے سنا دیتی یا رسول اللہ انج کر کے اس نے کان تے ہاتھ رکھے خواب دے اندر جڑا بندہ آیا اس نے پہلے 4 واری اللہ اکبر آکھیا ہے وت 2 واری اشہد اللہ الہ الا اللہ آکھیا ہے وت 2 واری اشہد ان محمد رسول اللہ آکھیا ہے وت 2 واری حی علی الصلاۃ آکھیا ہے وت 2 واری حی علی الفلاح آکھیا ہے وت 2 واری اللہ اکبر تے اللہ اکبر آکھیا ہے چھکڑ تے لا الہ الا اللہ کے مکا دیتی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یارے تیرا خواب سچ ہی وہ سکھاون والا کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیلا جڑا میرے اتے ویاں لے کے آندا اج میرے بجائے او تینو خواب دے اندر ملیا ہے مینوں دسن واسطے کہ نبی دی پریشانی ہے انج دی لے کے بیٹھا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انج کر اذان دے الفاظ بلال نو چا سکھا بلال نو چا سکھا فَإِنَّهُ اندہ ملکم سوتا ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایو الفاظ جڑے تینو جبرائیل نے سکھائے اے الفاظ بلال نو چا سکھا کیوں جو بلال تو اسا سارے وچوں سونی آواز والا بھی ہے تے اچھی آواز والا بھی اندھا دا مانا بعض نے کیتا اچھی آواز والا بعض نے کیتا سونی آواز والا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایو کلمے کینو سکھا بولو بلال نو سکھا اے بلال اے جڑا اسلام دا پہلے موزن بنیا تے جڑا امام آمنہ دلال بنیا پہلا موزن اسلام دا کیڑا ہے بلال تے جس ویلے اذان شروع کیتی تے کتھوں کیتی نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ تو کیتی نا کیتی بخاری شریف ہے مسلم پڑھ کے ویکھ لو کتھوں شروع نہیں کیتی کتھوں شروع کیتی اللہ اکبر ایک اور اضافہ ہے وہ سنا چھوڑا اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ بچپن دی حالت دے اندر اللہ دے پیغمبر سفر دے اندر گئے تھے انہاں دی بستی دے کول انہاں پڑاؤ چپایا اللہ دے پیغمبر نے بلال نو آکھیا اٹھی اذان دے او بلال آدھا اللہ اکبر او ابو محذورہ بچہ ہے کافران دا بال ہے او بھی کافر ہے مسلمان نہیں او سندا کھلا ہے اللہ دے پیغمبر دے موزن بلال دی اذان جس ویلے اذان سنی ایک واری سنی دوے واری سنی والبال تا جلدی ہون دل ترکھے ہون دل انہاں اذان پکا لئی انجے بالا نو لے کے آدایا میں توانو محمد نبی محمد موزن بلال دی اذان سناوا سارے انو بٹھایا ہے تے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اے کافرہ دا بالے تے صداوا اللہ دیاں لیندہ کھلا ہے اللہ دے پیغمبر پچھو آئے پولو آئے باقی بال تا نس گئے مگر ایدہ کنڈ اللہ دے پیغمبر دیر کنڈ آئی اللہ دے پیغمبر نے سر تے ہاتھ رکھے آکھیا یار میں نو بھی سنا
مینوں بھی سنا اس ویلے اذان شروع کریندا ہے دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی آکھیا ہے جس ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہ لگا ہے اس ویلے آواز ہولو چ کریندا ہے جو میرے بابے نے سن لیا تا میری کھل چلاونی ایو تا رولا ہے ساڈے بابے نال ایو تا رولا ہے ساڈی برادری دا محمد نال آدھا میں رسول ہاں تے اساں ملدے کوئی نہ جو کنا تے ہاتھ رکھ کے میں یہ اذان چوچی دیتی تا میرے بابے نے آوینا ہے اس نے ہولو آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہولو نہیں اچھا آنکھ جی میں اگے آدھا کھلا ہے وہ ڈر گیا تھا میں ڈر گیا مگر اگو آدھا کہ اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر نے میں نو تسلی دیون واسطے میرے سر تے ہاتھ پھیرے آئے سر تے ہاتھ آیا دی ٹھنڈک سینے تک آئی میرا دل چوڑا ہوا ہے کہ میں بھبکا کے آکھے آئے اشہد ان محمد رسول اللہ اسے ویلے میرے سینے دے اندر محمد دی نبوت دا اعلان ہو گیا میں ایمان لے کے آیا اللہ دے پیغمبر اللہ سے صحابی آدھا ہے میں ایک واری آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ دوے واری آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وت دو واری آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے واری ہولو آکھیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا وت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کولو شروع چکیتا دو واری پڑھے دو واری پڑھے چار تے چار 8 ہو گئے اس وجہ تو جدوں بھی وہ آسان دے وینا جس ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ دو واری آکھ لوینا وقت شروع ہو ویندے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ لوگ آدھے انج کیوں کرے نہ وہ آدھا یار میں جدوں بھی انج دا پڑھا انج لگدا ہے میرا نبی سامنے کھلوتا ہے وہ نبی دا ہاتھ پھیرے ہویا میرے سر تے یاد آندا ہے ایو واقعہ میرا اسلام لے کے آون دا ایو واقعہ میرا سبب بنیا ہے لہذا مینوں کچھ نہ کھو میں تے انجے پڑھنا ہے انجے پڑھنا ہے انجے پڑھنا ہے اللہ دے پیغمبر تک گل گئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر ابو محذورہ پڑھنا ہے تا انہوں پڑھن دیو میں محمد بھی ہڑیندا نہیں یہ زیادتی ہے بعض حدیث کریں دے نہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ آکھ کے دو واری مت کتے شروع ہو ویندے اشہد واللہ یہ انہوں دی خصوصیت آئی کیونکہ وہ اسلام لے کے آیا باقی اللہ دے پیغمبر دا بلال مؤذن انہاں کدی نہ آکھی اور جتنے بھی مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی کہ پڑھ دے جو اگر ایک کوئی پڑھ لے یہ حرج کوئی نہیں یہ کوئی پڑھ لے انہوں ترجیح یاد دین اس واسطے ساڑی اذان جڑی نا امام ابو حنیفہ دی وہ دے الفاظ ہیں 15 تو جڑی امام شافعی ہے نا انہاں دے الفاظ ہیں 19 کیونکہ یہ 15 تے 4 ہو رہا تے 15 تے 4 کتنے بن دیں 19 الفاظ ہیں امام شافعی دی یہ تو پتہ کوئی ہاں ایڈے اختلاف ہی نے اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے